یہ توصیف الرحمان راشدی صاحب کی آواز ہے. یہاں سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اسپوکس مین ہیں حنبلیوں کے. دیکھیے یہاں بریلویوں کے شرک کا رد کر رہے ہیں اور بڑے زبردست انداز سے رد کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، جو بھی اچھی بات کہے گا ہم اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے شرک کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ان کے ابھی آپ نے اسی ویڈیو کے اندر دیکھیں، پیچھے گنبد ان کا کسی جگہ ہرا گنبد پیچھے، یعنی ہندوؤں کے بت اور بریلویوں کے بابے اور توصیف الرحمان کا گنبد. بتاؤ کیا فرق ہے اللہ کے بندوں؟ ذرا گنبد کے خلاف ایک لفظ بولے نا کہ یہ جو گنبد ہے، گنبد خضرا، یہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو بنا دیا گیا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، بت پرستی کی بنیاد ہے، قبر پرستی کی بنیاد ہے. اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کسی گنبد کی مخالفت کریں گے کہ یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، فوراً کہیں گے کہ پھر وہ جو مدینے میں مسجد نبوی کے اندر وہ جو نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر ہے، وہ بھی تو گنبد ہے. اگر وہ جائز ہے پھر یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ دلیل پکڑتے ہیں. بے شمار لوگوں سے میری بات ہوئی، اسی انداز سے انہوں نے جواب دیا ہے. حالانکہ 668 ہجری میں یہ گنبد بنایا گیا ہے. اندازہ لگائیے، 600 یعنی 6 صدیاں گزر گئیں اور پھر 68 سال اور اوپر گزر گئے. یہ ترکوں کی جب حکومت تھی. یہ ترک چونکہ بہت زیادہ قبر پرست ہیں، تو انہوں نے ایک گنبد اس کے اوپر، پہلے شروع میں لکڑی کا گنبد تھا، وہ وائٹ رنگ کا تھا، گنبد بیضا اس کو کہا جاتا تھا، سفید گنبد. پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہاں کے منصور بن کلون ایک بادشاہ تھا، اس کے وزیر نے جب مشورہ دیا تھا، جب یہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ لکڑی کا گنبد بنایا، تو اس دور کے علماء نے منع کیا تھا. لیکن بادشاہ کے سامنے عالموں کی بات کہاں چلتی ہے؟ جس طرح آج بادشاہ کے سامنے علماء بالکل بے بس ہیں، دست بستہ غلام ہیں، نوکری باز ہیں، درباری ملا بنے ہوئے ہیں. اسی طرح ہر دور کے اندر ہوتے ہیں. لیکن کچھ علماء تھے اس دور کے اندر، انہوں نے آواز اٹھائی تھی اس گنبد کے خلاف، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی. آج لکھا ہوا ہے، جو حج اور عمرہ کتابچہ بانٹا جاتا ہے، اس کے اندر یہ گنبد خضرا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ 668 ہجری میں بنایا گیا تھا. اور بعد میں وہ جو وزیر جس نے مشورہ دیا تھا یہ گنبد بنانے کے لیے، جب اس کو کسی وجہ سے بادشاہ نے ناراض ہو کے معزول کر دیا، تو جو عام عوام تھے یا جو علماء تھے اس دور کے، ان کا دیکھا اس نے ایک غلط کام کا مشورہ دیا تھا بادشاہ کو، تو اس وجہ سے اللہ کی مار پڑی ہے اس کے اوپر. تو یہ ساری تاریخ موجود ہے. اس کے خلاف ذرا بولے نا توصیف الرحمان راشدی صاحب، کبھی بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ نوکری خطرے میں ہے. یہ ہوتا ہے جب اجرت کا ذریعہ بن جائے دین، پھر حق نہیں بندہ بیان کر سکتا ہے، جب آپ کا پیٹ دین کے ساتھ لٹک جائے. اب وہ والا شرک بیان کریں گے جس کو ان کے اکابرین شرک کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر چوٹ نہیں پڑتی ہے اور ان کی روزی لگی ہوئی ہے. وہ والا شرک تو بیان کریں گے، دڑلے کی چوٹ سے کریں گے، لیکن وہ والا شرک جو ان کے اپنے خلاف جاتا ہے وہ نہیں بیان کریں گے. یہی انداز تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، یہی انداز تھا ڈاکٹر اسرار کا. سب اسی طریقے سے لگے ہوئے ہیں. بلکہ یہاں بحرین میں آئے تھے یہ توصیف الرحمان راشدی صاحب، تو ہمارے کچھ بھائیوں نے وہاں جا کے سوال بھی کیے، کیونکہ ان کے دو شرک بڑے واضح تھے. اس سے پہلے جو سب اہل حدیثوں کے ہیں، ان کا یہ سب اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے. فتاوی نظیریہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. جو اہل حدیثوں کے بر صغیر میں بانی سمجھے جاتے ہیں، میاں نذیر دہلوی، فتاوی نظیریہ کے اندر بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم ہر جگہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہو، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری قبر کے اوپر صلاۃ و سلام آ کے پڑھتا سمیت ہو، میں اس کو خود سنتا ہوں. اور جو دور سے پڑھا جاتا ہے تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جناب فرشتے میری طرف لے کے آ جاتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں مجھے، اللہ نے فرشتے چھوڑے ہوئے. تو اس طرح اللہ کے اوپر بھی الزام لگایا، ان دو جھوٹی روایتوں کے اوپر، اور نبی علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگایا. یہ دونوں منکر روایتیں ہیں، قرآن کے خلاف روایتیں ہیں، صحیح حدیث کے خلاف روایتیں ہیں، پھر بھی انہوں نے اپنا ایمان عقیدہ بنایا ہوا ہے. تو توصیف الرحمان ان دونوں عقیدوں کو پروموٹ کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے بعد جب یہ توحید کی دعوت اس انداز سے سامنے آئی اور ان روایتوں کا کلا کما کیا گیا، تو اس روایت کو تو وہ مان گئے. کہتے ہیں جو قبر کے اوپر آگے پڑھنے والی روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے. الحمدللہ، اچھی بات ہے بھائی، ایک بات آپ مان گئے ہیں. لیکن دوسری بات، جو دوسرا شرک ہے کہ دور سے پہنچایا جاتا، اس کے وہ تائید کرتے تھے. کہتے نہ بھائی وہ تو لازمی ہے، وہ تو پکی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے.
اس پر وہ ایک شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، دوسرے شرک کا انہوں نے توبہ کا. اچھی بات ہے، جو بھی، چلو اتنی بات تو کی، ایک سٹیپ اور آگے ان کو اٹھانا چاہیے، دوسرے شرک سے بھی توبہ کر لیں. اور تیسری بات، جب ان کو اس سے اجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس وقت ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ بالکل ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پریشان ہو گئے، اور کسی غیر معروف کتاب کا حوالہ، وہ کتاب پڑھ لیں جی، وہ کتاب، ان کا بھی وہ کتاب پڑھ لیں گے، پہلے آپ تو بتاؤ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو وہ نہیں بتا سکے، ان کا بھی دل مطمئن نہیں تھا اس کے اوپر، لیکن لگے ہوئے تھے، کھائے جا رہے تھے، کیونکہ جس ماحول میں، جس مشینری میں وہ پرزے کی طرف فٹ ہیں، اگر حق بات کہہ دیں گے یا حق بات کا ساتھ دے دیں گے تو اس کے بعد ان کو اس مشینری سے نکال دیا جائے گا. یہ چیز انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے. ہمیشہ کی آگ میں تو یہ برداشت کر لیں گے اس کو، آگ کے اوپر کس طرح صابر ہیں. امن اصبر النار، ان کے اوپر پوری طرح یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ آگ کے اوپر کس طرح صابر ہیں. ان کو بتا بھی دیا گیا، ان کے کانوں نے سنا ہے، یہ بات اٹھ رہی ہے کہ یہ اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے. اور جن لوگوں نے شرک اور کفر پھیلایا ہے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی کتاب کی بات ماننے کی بجائے، اللہ کی کتاب کی تائید کرنے کی بجائے، یہ اپنے اکابرین کی تائید کرتے ہیں، ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، آخرت کو برباد کیا ہے انہوں نے، دنیا بھی ان کی گئی اور آخرت بھی ان کے برباد ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فریب سے، شیطان کے ایسے وار سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے.